جی بسم اللہ الرحمن جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ماہ رمضان کی نشریات میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ذاکرہ شہلا عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، وہ جو اپنے بندوں کو اپنے آپ سے قریب فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ذوات مقدسہ محمد اور آل محمد کے لیے۔ آج ماہ رمضان کی دوسری تاریخ ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ماہ رمضان کے روزوں سے، پروردگار عالم کی اس رحمت بھرے مہینے سے اس سعادت کو حاصل کرنے کی کہ جو روزے کی حکمت ہے، روزے کا فلسفہ ہے، یعنی تزکیہ نفس۔ شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جہاں عبادات کی حکمتوں کو بیان کیا، وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز تم پر اس لیے فرض کی گئی تاکہ تمہارے دلوں سے تکبر اور نخوت دور ہو جائے، اور روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے نفوس پاک ہو جائیں۔ ہم جب روزے کے فلسفے پر گفتگو کرتے ہیں اور تزکیہ نفس پر گفتگو کرتے ہیں تو رسالت مآب کا خطبہ شعبانیہ میں آپ کو ایک جملہ نظر آتا ہے۔ عام طور پر رسول خدا کے اس خطبہ شعبانیہ کے جو وہ جملے ہیں، ابتدائی جملے، وہ عام طور پر لوگوں نے بہت زیادہ سنے ہوئے ہوتے ہیں، یاد ہوتے ہیں کہ اس مہینے کے دن عام مہینوں سے افضل ہیں، اس مہینے کی راتیں عام مہینے کی راتوں سے افضل ہیں، اس کی ساعتیں بلند ہیں، یا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب ہے، اس میں سونا عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن اسی خطبہ شعبانیہ میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے گا، اخلاق کو سنوار لے گا، وہ خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا، اور وہ پل صراط پر سے ایسے گزر جائے گا کہ لمحوں میں گزر جائے گا، اور وہ پل صراط جس پر سے لوگ پھسل رہے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے کے اندر ہدایتوں کے سمندر پوشیدہ ہیں۔ جب ہم پروردگار عالم کے اس بابرکت مہینے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا اشتیاق دیکھتے ہیں، یعنی ہاں کتنے شوق سے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، کتنی اس کی حرمت پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو بہت شرمندگی اور بہت افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت سے جو ہمیں کسب کرنا تھا، اس عبادت سے جو ہمیں حاصل کرنا تھا، وہ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی اخلاقیات کا بلند کرنا جو اس عبادت کا حاصل ہے، وہ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ کیا ہم نے بار بار یہ نہیں سنا، یا کیا بار بار ہم یہ گفتگو نہیں کرتے کہ اس مہینے میں مہنگائی عام مہینوں سے زیادہ بڑھ جائے گی، اس مہینے میں تاجر اور اشیاء خرد و نوش کے فروش کرنے والے اس کو بہت زیادہ قیمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب عبادتیں انجام تو دے رہے ہیں، لیکن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے پر غور نہیں کر رہے۔ بے شک یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، بے شک یہ مہینہ ثواب کے کمانے کا مہینہ ہے، لیکن جیسا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے سمجھ لیا کہ دین کیا ہے؟ تم دین کو اپنی زندگی میں اس کا جائز مقام دو۔ اگر ہم دین کو اپنی زندگی میں جائز مقام دیں تو ماہ رمضان میں جن جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، ہمیں ان سے رکنا ہوگا۔ روزہ محض بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں۔ جیسا کہ مولا امام زین العابدین اسلام نے صحیفہ کاملہ میں اس دعا میں، جس میں جو آپ ماہ رمضان کی آمد پر پڑھتے تھے، اس دعا میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر، اور ہمارے دلوں میں ڈال دے ماہ رمضان کی فضیلت کی معرفت اور اس کی حرمت کی بزرگی اور اس بات سے پرہیز جسے تو نے اس مہینے میں حرام کیا ہے، اور مدد کر ہماری اس ماہ میں روزے کی حالت میں اعضاء کو اپنی نافرمانیوں سے روکنے، ان کو اس بات میں استعمال کرنے پر جو تجھے خوشنود کریں، تاکہ ہم
اپنے کانوں سے کوئی لغو بات نہ سنیں، نہ اپنی آنکھوں کو لہو و لعب میں لگائیں، تاکہ ہم اپنے ہاتھوں کو ممنوع باتوں کی طرف نہ پھیلائیں اور اپنے پاؤں سے محرمات کی طرف نہ جائیں، تاکہ ہمارے پیٹ اور ان چیزوں کو جو تو نے حلال کی ہیں اگر ہم نے نہ ادا کی، ہماری زبانیں مگر وہ مثالیں جو تو نے بیان کی ہیں، اور نہ مشقت اٹھائیں مگر ہم اس کام کی جو تیرے ثواب سے قریب کر دیں۔ پروردگار ہمیں اس سب کی توفیق عطا فرما جو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم روزے سے ہیں، جیسے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزے سے ہوتے ہو تو صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام، کچھ کھانے اور پینے کو ترک کر دینے کا نام یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو تو تمہارے بال اور تمہاری کھال بھی روزے سے ہو۔ اور ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک بار آپ ایک راہ سے گزر رہے تھے، ماہ رمضان تھی، اور آپ کے ساتھ اصحاب بھی تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کے دروازے سے ایک عورت باہر نکلی اور وہ اپنی ملازمہ کو سخت سست کہہ رہی ہے اور برا بھلا کہہ رہی ہے۔ تو ماہ رمضان کے ایام تھے اور تمام لوگ وہاں مسلمان تھے، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، تو آپ نے اصحاب کو مخاطب کر کے اس عورت کے لیے کہا کہ اس عورت کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ رحمۃ اللہ عالمین کے اس جملے پر وہ عورت حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا روزہ کہاں رہا جب تم نے اپنی کنیز کو جو تمہاری کسٹڈی میں ہے، تم نے اس کو جب جھڑکا، تم نے اسے جب برا بھلا کہا، تم نے جب اسے گالیاں دیں، تو تمہارا روزہ کہاں رہا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ روزے کے مبطلات پر غور کرنا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، فقط وہ روزے کی صحت کو متعین کرتے ہیں، مگر روزے کی قبولیت کو متعین کرنے والے جو اعمال اور افعال ہیں وہ اخلاق ہیں، جس کے لیے اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو سنوار لے گا وہی پل صراط پر سے گزرے گا۔ پل صراط جس کے لیے رسالت میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں لوگ پھسل رہے ہوں گے، جہاں لوگ گر رہے ہوں گے، اور اسی پل صراط کے لیے مولا امام زین العابدین اسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ذہنوں کی تربیت کرتے ہیں درود و سلام محمد اور آل محمد پر، جنہوں نے ہمارے ذہنوں کی اس شان سے تربیت کی ہے کہ جب ہم ان کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ یا ان کی زندگی کا ان کی زبان پاک سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ سنتے ہیں تو ہمارے قلب میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے قلب کی کجی دور ہو جاتی ہے۔ امام اپنی ایک دعا میں خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اس وقت میرا کیا ہوگا کہ جب تو متقیوں سے کہے گا کہ پل صراط پر سے گزر جاؤ اور گناہ گاروں سے کہے گا کہ گر جاؤ، تو مجھے بتا کہ میں متقیوں کے ساتھ گزر جانے والوں میں سے ہوں گا یا گناہ گاروں کے ساتھ گر جانے والوں میں سے ہوں گا۔ اللہ اکبر! کون ارشاد فرما رہا ہے؟ جو ابن الخیرتین ہے۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ جو رسول خدا کا بیٹا ہے۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ جو مولا کائنات اور شہزادی کونین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا چشم و چراغ ہے۔ آپ کا یہ ارشاد کرنا ہمارے ذہنوں کی تربیت کرتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اخلاقیات کی منزل کیا ہے، اور اگر ہم نے کسی بھی عبادت سے کسب کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو نہ سنوارا تو یقیناً پھر ہم کامیاب نہیں ہوئے، پھر یقیناً ہم نے روزے تو ضرور رکھے لیکن ہم ان روزوں میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ رسالت میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس مہینے کی صحیح معرفت کو حاصل کر لے گا، اس مہینے کی معرفت کو درک کر لے گا اور حقیقی روزہ رکھے گا، پروردگار عالم کی خوشنودی کو پالے گا۔ اور جو اس روزے کو درک ہی نہیں کر پائیں گے، جو اس کے حقیقی مطالب کو سمجھ ہی نہ پائیں گے، جو تزکیہ نفس نہیں کر پائیں گے، وہ محض اس ماہ رمضان کو گزار لیں گے۔ عزیزان محترم، میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے بچوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتی ہوں
کہ ہمیں صرف روزوں کی گنتی پوری نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار یہ وہ خزانے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کیے، اور ہم ان پر جتنا بھی فخر و مباحات کریں کم ہیں۔ ائمہ طاہرین کی، رسالت مآب کی زبان پاک سے نکلے ہوئے جملے گویا ہمارے دل کو اور دماغ کو روشنی بخشتے ہیں، نور سے بھر دیتے ہیں۔ پروردگار ان کلمات امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ عطا ہو، پروردگار ان ہستیوں کا صدقہ عطا ہو، اور ہم روزے کی حقیقی معنوں کو درک کریں اور وہ روزہ رکھیں جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، نہ کہ وہ روزہ کہ جو محض ایک دکھاوے کا روزہ ہو، وہ روزہ جو محض ایک گنتی کا روزہ ہو، وہ روزہ جسے محض ہم ایک روزہ سمجھ رہے ہیں مگر وہ تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہم ان ہستیوں کا وسیلہ ٹھہراتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، اللہم انی اسألک بحق علی وانت الاعلی، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم انی اسألک بحق حسن وانت المحسن، اللہم انی اسألک بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار یہ خزانے جو تو نے ہمیں بخشے ہیں، جن پر ہم جتنا بھی فخر و مباحات کریں کم ہیں، صحیفہ کاملہ، امام مولا کائنات کی مناجاتیں، یہ ہم ان خزانوں سے فیضیاب ہوں، اور پروردگار ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور ایسے پاک ہو جائیں جیسے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا پاک ہونے کا حق ہے۔ اور پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے سے ہماری دنیاوی اور دینی تمام حاجات پوری ہوں، اور پروردگار یہ وبا ہمارے ملک سے اور ساری دنیا سے دور ہو جائے، اور پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا ہو، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا ہو، جو زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار ان کے لیے زیارات کے راستوں کو کھول دے۔ پالنے والے ہم سب کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا ہو۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔